بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں فکری و اصلاحی موضوعات پر درس قرآن و حدیث کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج کا درس قرآن و حدیث اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، ثقافتی، سماجی، جنگی و قانونی حکمت عملیاں۔ آج کے ہمارے مدرس جناب مولانا ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب ہیں۔ ڈاکٹر ذیشان صاحب دارالعلوم کراچی کے فاضل ہیں، اور انہوں نے میسیسپی اسٹیٹ یونیورسٹی USA سے PhD کیا ہے بزنس میں، KSBL کے ڈین ہیں، اور لمپس اور ICAP کے وزٹنگ پروفیسر ہیں۔ میں حضرت ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج جو موضوع جس کا انتخاب کیا ہے وہ اس چیز کے پیش نظر کیا گیا ہے کہ آج جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، تمام ملکوں میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، چاہے وہ برما ہو، چاہے سیریا ہو، چاہے کشمیر ہو، افغانستان ہو، شیشان ہو، پاکستان ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، تو آج اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم جو رہنمائی لیتے ہیں وہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جس کو قرآن میں اسوہ حسنہ کہا گیا، کیا ایسی باتیں ہم اخذ کر سکتے ہیں، ایسی باتیں نکال سکتے ہیں جو آج کل کے جو چیلنجز ہیں، حالات ہیں، ان کے تناظر میں ہماری رہنمائی کر سکیں۔ تو ایک بات واضح طور پہ جو نظر آتی ہے، جو بھی بنظر غیر مطالعہ کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آج مسلمانوں کے حالات کا، ان کی پالیسیوں کا، ان کے رد عمل کا، ان کے ریاکشنز کا، تو یہ محسوس کرے گا کہ ہو سکتا ہے ہم نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھ رہے، عمرے کر رہے، حج کر رہے، زکوٰۃ دے رہے، سب کچھ کر رہے، اور ظاہری سنتوں کا بھی اہتمام کر رہے، لیکن جہاں رہنمائی، قیادت، لیڈرشپ، حکمت عملی، لائے عمل اسٹریٹجیز، ان سب چیزوں کی جب بات آتی ہے تو بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اس طرح سے استفادہ نہیں کر رہے، وہ رجوع نہیں ہے۔ کیونکہ جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتا ہے، جو مختلف مسلمان جماعتیں، مسلمان گروپ، مسلمان افراد، مسلمان ایسوسیشنز جو بہت سارے کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ اس سے خاصا تصادم نظر آتا ہے، اس سے خاصا تضاد نظر آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائے عمل اور حکمت عملی اختیار کی۔ اور آج اس موضوع کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا کہ آج ہم یہ دیکھ سکیں کہ کیا وہ چیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکمت عملیہ تھی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیاسی بصیرت تھی، کیا عسکری بصیرت تھی، کیا اخلاقی حکمت عملیہ تھی، اخلاقی بصیرت تھی، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مرحلے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیوں سے سرفراز کیا۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے ساتھ اللہ کی براہ راست مدد تھی، فرشتے اترتے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، لیکن میں آپ کو یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہوئی، اس کے اندر بڑا دخل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حکمت کا، اپنی بصیرت کا، اپنے فیصلوں کا بھی تھا۔ اور یہ میں کچھ مثالوں سے یہ نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو بچپن سے ہی بڑے متین، سنجیدہ، سمجھدار، حکیمانہ روش رکھنے والے تھے، لیکن کچھ جو مثالیں آتی ہیں مکی دور سے ہم شروع کرتے ہیں، تو مکی دور میں یہ واقعہ مشہور ہے، ہم اپنے بچپن میں اسکولز میں بھی پڑھا کرتے تھے، اسلامیات کی کلاس میں، کہ جب کعبے کی تعمیر کا وقت آیا اور اس بات پر جھگڑا ہوا کہ یہ حجر اسود جو ہے
اس کو کون اس کی جگہ پہ نصب کرے گا؟ یہ بڑا اعزاز تھا، اور ہر قبیلہ، ہر قوم یہ چاہتی تھی کہ اعزاز اس کے سرداروں کو، اس کو نصیب ہو۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جب جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا تو فیصلہ ہوا کہ جو شخص بھی اس حرم میں داخل ہوگا، سب سے پہلے داخل ہوگا، تو اسی کو یہ اعزاز حاصل ہوگا۔ اور یہ سعادت جو تھی سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی کہ وہی وہ شخص تھے جو حرم میں سب سے پہلے داخل ہوئے۔ اور سب نے کہا، نعرہ لگایا صادق اور امین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب یہ چونکہ فیصلہ ہوا، اب یہ آپ کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے ہاتھ سے وہ خود حجر اسود نصب کر کے سارا اعزاز ایکسکلوسیولی اکیلے واحد اپنے لیے حاصل کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یوں کرو کہ ہر قوم کا سردار اس پتھر کو ایک چادر میں رکھا جائے، اور اس چادر کا کونا جو ہے وہ ہر قبیلے کے سردار کو پکڑنے کا اعزاز دیا جائے، تاکہ اس اعزاز میں خالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ تمام قوم کے افراد شامل ہو سکیں۔ اچھا، یہ بات ہے نبوت کے دور شروع ہونے سے پہلے کی، یعنی اس میں کوئی وحی کی رہنمائی شامل ہونا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، وہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ جو فیصلہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حکیمانہ بصیرت سے ہی تھا، اور اس میں کوئی رہنمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ظاہر ہے کہ جو رہنمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکمت کے تحت ان کو عطا فرمائی وہی حکمت اس کا سبب بنی۔ چنانچہ اس میں تمام قبائل کی اور ان کے سرداروں کی سب کی دل جوئی ہوئی، اور کسی نے بھی محسوس نہیں کیا کہ ان کے اعزاز میں کمی آئی۔ اسی طرح سے اسی دور میں ایک معاہدہ ہوا جس کا نام حلف الفضول ہم پڑھتے ہیں، اور اس معاہدے کی جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں چونکہ ظلم عام تھا، غربا کو، مساکین کو، مسافرین کو لوٹا جاتا تھا، ان کی استحصال کیا جاتا تھا، تو یہ کچھ لوگوں نے، اکابر جو اس وقت کے بڑے سردار تھے جن کے دل میں درد تھا، انہوں نے مل کے معاہدہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں نبوت ملنے سے پہلے بھی پیش تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ اگرچہ بہت عرصے نہیں چلا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی، نبی بننے کے بعد بھی، مدینے کی گورنر بننے کے بعد بھی، مدینے کے مطلق العنان حکمران بننے کے بعد بھی اس کو یاد کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے آج بھی اگر اس قسم کا کوئی معاہدہ ہوگا تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس میں پیش ہوں گے، اس میں سب سے آگے آپ ان کو پائیں گے۔ اب دیکھیں، یہ معاہدہ جو تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا، یہ معاہدہ جو تھا وہ کفار کے ساتھ تھا، مشرکین کے ساتھ تھا، بت پرستوں کے ساتھ تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج بھی اگر یہ معاہدہ ہو اور اس میں کفار کے درمیان مشرکین اس بات پہ مسلمانوں کے ساتھ مجتمع کیوں نہ ہو، ہم آج بھی یہ معاہدہ کریں گے۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت اور اخلاقی حکمت واضح طور پہ نظر آتی۔ ایک عجیب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تھی، جو ان کے فیصلوں میں بڑی نمایاں نظر آتی ہے، وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی حساس طبیعت عطا فرمائی تھی۔ ایک ہوتا ہے نا ایک شقی آدمی، ایک بدبخت آدمی، ایک سخت دل آدمی، وہ دوسروں کے ساتھ کچھ بھی کر گزر، اس کے منہ سے کیا جملہ نکل رہا ہے، کس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، اس کے ہاتھ کہاں استعمال ہو رہا ہے، دوسروں کو کیا ایذا رسانی ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے منہ سے جو بات نکلے گی، ان کے طرز عمل سے جو کسی کے دل پہ اثر پیدا ہوگا، جو ان کی کسی بھی عمل کو اپنے دل پہ کیسے لے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پورا استحضار تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ پالیسیوں میں یہ ہر جگہ ہمیں نمایاں نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے مزاج کی، دوسروں کی طبیعتوں کی کتنی رعایت فرما رہے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایک بات یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ ہی میں عرض کر دوں، اس کی مثالیں آ جائیں گی ساتھ ساتھ، کہ کبھی بھی کسی سے بلا وجہ، بلا ضرورت، بے جا لڑائی مول نہیں رہتے تھے۔ کتنا بھی بڑا دشمن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح سے اس کے ساتھ اتحاد قائم ہو، اچھے تعلقات قائم ہو۔ جہاں پر صرف ان مواقع پہ جہاں پر لڑائی، جہاں پر جہاد، جہاں پر قتال ناگزیر ہوتا تھا،
جہاں پہ قرآن میں آرڈر آ جاتا تھا اور واضح ہوتا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، وہاں پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست تیاری کے ساتھ تیاری بھی کی، لڑائی بھی کی، جہاد بھی کیا، قتال بھی کیا. لیکن ہر ممکنہ کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوتی تھی کہ ہر موقع پر خون خرابے سے مکمل اجتناب کیا جائے. اس کے بہت سارے ثبوت ہیں، اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی جماعت کو، فرقے کو، قبیلے کو تو کیا کسی فرد کو بھی اشتعال دلانے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرتے تھے. اور یہاں تک کہ کبھی اگر مسلمانوں میں سے، صحابہ میں سے کسی نے کوئی اشتعال کا باعث بنا ہو تو اس کی نکیر فرمایا کرتے تھے، اس کو زجر فرماتے تھے، ڈانٹتے تھے. اور ساتھ ساتھ اعلیٰ درجہ اس کا یہ تھا کہ وہ رعایت فرماتے. چنانچہ فتح مکہ کے بعد، اب میں ایک سیکوینس میں لے کے چلوں گا، لیکن کچھ مثالیں اس کی میں مختلف اوقات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عرض کرتا ہوں. فتح مکہ کے بعد اکرمہ بن ابی جہل، جو فرعون ہذہ امہ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس امت کا فرعون تھا، ابو جہل اس کا بیٹا تھا، ان کے سامنے جب وہ پکڑے گئے اور وہ لائے گئے تو حضور نے فرمایا کہ اس کے سامنے اس کے باپ کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات نہ کہنا، اس کے باپ کی مذمت نہ کرنا، اس کے باپ کو گالی نہ دینا، کیونکہ جو تم کہو گے وہ مردے تک تو پہنچے گا نہیں، یعنی ابو جہل تک تو پہنچے گا نہیں، البتہ جو زندہ ہے یعنی اکرمہ، اس کی دل آزاری کا سبب بنے گا. ابھی عجیب بات ہے، اکرمہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، اور واقعتاً مسلمانوں کے دلوں میں، صحابہ کے دلوں میں ابو جہل کی بڑی نفرت ہے، کیونکہ جس قدر تکالیف ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ساتھیوں کو پہنچایا، کسی نے نہیں پہنچا. تو حق بنتا تھا، لیکن یہاں تک انہوں نے، ابھی اکرام مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس وقت بھی اور اس کے بعد کے لیے اسٹینڈنگ آرڈرز تھے سارے مسلمانوں کو کہ ایسی بات نہ کرنا، ان کے سامنے ان کے باپ کا ذکر نہ کرنا. بڑی حساس طبیعت والی بات ہے. اسی طرح سے آپ کو معلوم ہوگا، میں اس کو تھوڑا سا سیکوینس میں عرض کرتا ہوں کہ مکے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری محنت کی، اور جب وہاں پر جب لوگ مسلمان نہ ہوئے اور انہوں نے ایذا رسانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور یہاں تک کہ شیب ابی طالب جیسا واقعہ آ گیا پیش، حضرت خدیجہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں، ابو طالب بھی انتقال کر گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی گئی. آپ کو معلوم کہ اس سے پہلے حج پر اوس اور خزرج کے لوگ مدینے سے، یثرب تھا اس وقت، مدینہ النبی تو بعد میں بنا، پہلے یثرب تھا، تو یثرب سے یہ لوگ آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے. اچھا، ان کے کچھ مسائل ایسے تھے کہ کچھ انہوں نے خبریں یہودیوں سے سنی ہوئی تھی، ایک نبی آنے والا ہے اور اس جگہ میں اس کا ظہور ہوگا. ساتھ ساتھ وہ آپس میں بہت غریب بھی تھے، آپس میں برسر پیکار بھی تھے، ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے تھے، پڑوسی بھی تھے، لیکن یہودیوں کے ہاتھوں بھی استحصال کا شکار تھے. تو یہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں صداقت محسوس ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل موہ لینے والے جو طریقے تھے دعوت کے، انہوں نے آخرکار اثر دکھایا. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کو دعوت دی آپ ہجرت کر جائیں. اچھا، اب یاد رکھیے گا کہ یہ دونوں جو قبائل تھے نا، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے نبی کے مزاجوں کی رعایت کرتے تھے، کیسے اس میں مصلحت کا استعمال فرماتے تھے. یہ اخلاقی مصلحت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، سماجی اخلاقی مصلحت. تو جب نبی کے ہجرت کر کے گئے تو حضرت ابو بکر ان کے ساتھ تھے. تو اب یاد رکھیے گا یہ رائیول قبائل ہیں، ان کے آپس میں ہر چیز میں ایک ریس لگی ہوتی ہے. اگر کوئی چیز دوسرے اوس کو مل جائے، خزرج کو نہ ملے، خزرج والے کھڑے ہو جائیں گے، خزرج کو مل جائے اوس کو نہ ملے، یہ دوسرے کھڑے ہو جائیں گے. تو نبی کریم جب ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو اس بارے میں بڑے حساس تھے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے صحابی کے ساتھ ٹھہرے جو اوس میں سے تھے، ان کا نام کلثوم آتا، تو حضرت ابو بکر کو ایسے صحابی کے ساتھ، ایسے انصاری صحابی کے ساتھ ٹھہرایا جو خزرج میں سے تھے، جو مدینے سے کچھ دور تھے. آپ یاد رکھیں، دیکھیں نبی کریم سے حضرت ابو بکر نبی کریم سے یوں اٹیچ ہوتے تھے ہر موقع پہ، لیکن اب الگ کیوں ٹھہرا رہے؟ وہ تیار تھے اپنے گھر پہ رکھنے کے لیے، صرف اس بات کی رعایت کرتے ہوئے. آپ کو یہ بات بھی یاد ہوگی کہ جب ہوا کہ نبی کریم ہمارے یہاں ٹھہریں گے، ہمارے یہاں ٹھہریں گے، ہمارے یہاں ٹھہریں گے، یہ تو شروع کے واقعہ ہے. پھر بعد میں کہاں مستقل رہائش اختیار کریں گے اور کہاں پہ وہ بنائیں گے. تو جب سب نے اپنے گھر پیش کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں فرمایا،
بلکہ مشہور بات ہے مسلمان کے بچے کو پتا ہے کہ انہوں نے قصفہ نامی اپنی اونٹنی کو کہا جہاں قصفہ بیٹھے گی وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. تو یہاں پر بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلہ نہیں فرمایا. اب وہ اوس کے ہوں خزرج کے ہوں, وہ تو اونٹنی بیٹھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہیں فرمایا. پھر اسی طرح سے بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فیصلوں میں یہ ہر وقت یہ رعایت موجود ہوتی تھی کہ وہ اوس کا بھی خیال رکھتے تھے, خزرج کا بھی خیال رکھتے تھے. اب ہم جانتے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو حالات پیش آئے, جو ہجرت ہوئی اور اس کے بعد ہجرت کے بعد جو حالات پیش آئے کہ جو یہاں کے لوگ تھے اور جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے, ان کے درمیان ایک کشمکش رہی, ایک کھینچا تان ہمیشہ سے رہی. اس کے نتیجے میں کتنے سیاسی واقعات پیش آئے. یہ جب مسلمان ہجرت کر کے مہاجرین جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام یہ کیا اپنی حکمت کے تحت. ان کو پتا تھا کہ کلچرلی ایک تو ایتھنکلی الگ ہے, ریشلی الگ ہے, ریشلی کا مطلب نسل الگ ہے, یہ الگ ہیں, یہ الگ ہیں. دوسری طور پہ ان کے مزاج میں, ان کے کلچر میں, ان کے رکھاؤ میں, ان کے طریقوں میں بڑا فرق ہے. اگر ان کو انٹیگریٹ, ان کو اگر آپس میں ضم نہ کیا گیا, ان کا انضمام نہ کیا گیا, ان کو آپس میں انٹیگریٹ نہ کیا گیا, تو پھر یہ تناؤ آگے بڑھ کر ایک بڑی دراڑ کی شکل اختیار کر سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات قائم کیا, جو خاندان سے خاندان لنک کیا, ایک انصاری ایک مہاجر, 186 ایسے یونٹس بنا دیے جہاں پہ وہ مکمل طور پہ آپس میں ایک دوسرے سے منسلک ہو گئے, ساتھ اٹھ رہے ہیں, ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ایک دوسرے کی عادتیں لے رہا ہے, دوسرے ایک پہلے کی عادتیں دے رہا ہے, اور وہ جو خلا تھا, وہ جو دراڑ تھی مہاجرین و انصار کی, وہ یکساں بالکل محو ہوتی چلی گئی, ختم ہوتی چلی گئی. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا بہت زبردست ثبوت ہے. ساتھ ساتھ ایک بڑا ثبوت, جیسے حسن مزاج کی رعایت فرماتے تھے اور جیسے حسن سمجھتے تھے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے. اس کا ایک بہت بڑا ثبوت جو ہے وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول جو منافق تھا, اس کی کیس سٹڈی ہے. یہ بہت بڑا سردار تھا, اور اوس اور خزرج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے سے پہلے آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو کیوں نہ ہم اپنا حاکم بنا لیں, اور حاکم بنا کے یہ ہمیں آپس میں لے کے چلے گا. لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا کہ ان کو اللہ کے نبی مل گئے, ظاہر عبداللہ بن سلول کو انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا, پیچھے کر دیا. تو ظاہر عبداللہ بن ابی کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑا حسد تھا, اور یہ رئیس المنافقین تھا. تو جس نے حرکتیں کیں, جو ایک موقع پر جب ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کے اندر جب لڑائی ہوئی تو اس نے تقریر کی کہ تم نے کیسے لوگوں کو اپنی جگہ پناہ دے دی, تم لوگوں کا انہوں نے تم سے, آج کل جو بات ہوتی ہے نا, جیسے اب جو بات ہوتی ہے جب افغان ریفیوجیز پاکستان میں آئے تھے, کیسے لوگوں کو آپ نے پناہ دے دی, یہ تو ہمارا اتنا اکنامک ریسورسز لے کے چلے گئے. ٹرکی میں سیرین ریفیوجیز تب بھی یہی بات ہوتی ہے. تو اس نے بھی اسی بات پر جو غیر اسلامی سوچ ہے, جو مسلمانوں میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو اسی قسم کی وہ قائم کرتی ہے. یا تو اکنامکس کی بات کریں گے, یا اس طرح عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی یہ بات کی کہ دیکھو انہوں نے تمہاری زمینوں سے تمہیں محروم کر دیا, ان میں حصہ لے لیا, تمہارے گھروں پہ قبضہ کر لیا, اور یہ جو ہیں, اور یہاں تک کہا کہ یہ, یعنی میں الفاظ نہیں استعمال کر سکتا, لیکن یہ وہ ہیں جو عزت والے نہیں ہیں. لیکن اس نے سخت گالی کے فارم سے اور ان کے خلاف ہو کر تو اشتعال دلانے کی کوشش کی, کن کو, انصاری صحابہ کو. تو اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ تو کیا, لیکن براہ راست اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا. یہاں تک کہ حضرت عمر جو تھے وہ پروٹیسٹ کرتے تھے, وہ احتجاج کرتے تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کو چھوڑا. یہاں تک کہ ان کے بیٹے کو, عبداللہ کے بیٹے کو, جو منافق نہیں تھے, مسلمان تھے, پکے مسلمان تھے, وہ پہنچ گئے اور نے کہا کہ رسول اللہ, میں نے سنا ہے کہ آپ میرے والد کے قتل کا ارادہ فرما رہے ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کے ہاتھوں یہ قتل ہو. اگر کوئی اور قتل کرے گا تو میں ساری زندگی شاید اس کو, ایک مسلمان کو معاف نہ کر سکوں, ہو سکتا ہے کسی مسلمان کا, تو کیوں نہ میں ایک منافق کو اپنے ہاتھ قتل کر دوں, تو میرے باپ کو قتل کرنے کا مجھے اختیار ہے. میں صاف منع کر دیا اور کہا کہ نہیں, میں ان کو ابھی بھی ان کی تعریف فرمائی اور کہا کہ میں ان کو قتل نہیں کروں. یہاں تک کہ اوس اور خزرج کے اندر ہی ایک اتنی بڑی زبردست عبداللہ بن ابی کے خلاف ایسی تحریک پیدا ہوئی اور ایسا زور پیدا ہوا کہ اس کو انہوں نے دبا دیا. اب آگے چل کے وہ اور کوئی کام مسلمانوں کے خلاف نہیں کر سکا, اس پہ اتنا پریشر پڑا. لیکن نبی کریم اگر براہ راست ایکشن لیتے, تو ایک بات کی حدیث میں نبی کریم کے بارے میں آتا ہے, ایک خارجی کے خلاف جب کسی نے جب کہا, خالد بن ولید نے کہا, جس نے کہا کہ یہ جو ہے اس نے تقسیم کیا, تو اس نے احتجاج کیا کہ یہ اس تقسیم میں انصاف کا ارادہ نہیں کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم جس کا یہ تھا
کہ کیا تم اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہو کہ انہوں نے انصاف کا ارادہ نہیں کیا؟ اور غالباً حضرت خالد بن ولید تھے یا حضرت عمر تھے، انہوں نے تلوار کو ہاتھ مضبوط کیا، یا رسول اللہ میں اس گستاخ، اس کافر کی گردن اڑا دوں. تو اس نے فرمایا کہ نہیں، رک جاؤ، ورنہ لوگ کہیں گے، اب یہ دیکھیں حکیمانہ، ابھی بصیرت دوبارہ حکیمانہ، کہ یہ کہیں گے کہ محمد علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے. تو اس نے اپنے ساتھیوں کو قتل نہیں کیا، چاہے رئیس المنافقین کیوں نہ تھا، لیکن چونکہ وہ صحابی کا لبادہ پہنا ہوا تھا تو اس نے اپنی حکیمانہ بصیرت سے، ایک وقت آیا جبکہ اس کی سازشیں خود ہی اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کبھی اس کو قتل کرنے یا اس کو قید کرنے کا پروگرام نہیں بنایا. ہم آگے چلتے ہیں. اسی طرح تو یہ مزاجوں کی رعایت کی ہم بات کر رہے ہیں، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہے ہیں. ایک غزوے کے اندر، غزوہ حنین میں غالباً کچھ صحابیوں سے 9 عمر لڑکوں کا قتل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹنے پہ، بوڑھوں کو قتل کرنے پہ، کسی راہب کو قتل کرنے پہ، عورتوں کو قتل کرنے پہ، یہ دیکھیں نا آج کل میں اس لیے ساری باتیں کر رہا ہوں کہ جذبات میں اسلام کے نام پہ، جہاد کے نام پہ قرآن کو کوٹ کر کے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلیحت اس کے بالکل برعکس تھی. عورتوں کو قتل کرنے پہ، ایسے لوگوں کو جو اپنے چرچ میں عبادت کریں ان کو قتل کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پہ منع کیا ہوا تھا. تو بچوں کو قتل ہو گیا حنین میں، کچھ 9 عمر لڑکوں کا. تو کسی صحابی نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈانٹا اور منع فرمایا تو اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو مشرکین کے بیٹے ہیں، یہ تو مشرکین کے بچے ہیں. آگے سے اس جواب پہ صدقے جائیں، کیا جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حکیمانہ جواب دیا، غصے میں جواب دیا، آج تم میں سے جو بہترین مسلمان ہیں، جو بہترین مومنین ہیں، وہ بھی مشرکین کے بچے ہیں. یعنی یہ جو اکثر جو صحابی تھے، سب سے بڑے پائے کے صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں دیکھ لیں، ان کے اکثر جو والدین تھے مسلمان نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابوں کو بھی ٹریننگ دی. اسی طرح سے فتح مکہ کے موقع پہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے بڑے قریبی کاؤنسل تھے، بڑے قریبی مشیر تھے، 2 سعد تھے نا، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، ایک اوس سے ایک خزرج سے. یہاں بھی حسن نے اپنے جو کلوز کاؤنسل سلیکٹ کیے، ایک اوس سے خزرج سے. تو مکے والے دن، فتح مکے والے دن جو اعلان ہو گیا تھا، فتح مکہ کی تھوڑی سی اور ہم حکیمانہ پہلو ہم غور کریں گے، لیکن ایک موٹی سی سٹوری اسی کانٹیکس میں آپ کو سنا دوں کہ انہوں نے کیا کیا. وہ جذبات میں تھے، حالانکہ یہ اعلان ہو گیا تھا کہ پارڈن ہے، یعنی ان کے لیے، تمام لوگوں کے لیے جو اپنا دروازے بند کر لیں، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں یا حرم میں داخل ہو جائیں، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے جو ہے وہ ان کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو سعد بن عبادہ جو تھے وہ کچھ جذبات میں تھے. انہوں نے جو ہے کچھ کہا کہ تم ہی لوگ تھے جنہوں نے میرے رسول کو نکالا، تم ہی لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اذیت دی. تو انہوں نے کہا آج جو دن ہے وہ بدلے کا دن. تو جب حسن کو پتہ چلا تو ان کو فوراً معزول کر دیا بطور ایک لشکر کے سردار کی حیثیت سے. اور دیکھیں حکیمانہ آگے طرز عمل کیا کہ وہ معزول تو کرنا پڑا کہ حسن کی پالیسی سے ڈیویٹ کر، حسن کی جو پالیسی جو آپس میں طے ہو گئی تھی مشورے سے، حسن نے جو انسٹرکشنز دی سے ڈیویٹ کر رہے تھے، حسن نے فوراً ان کو معزول کیا. یہ تو ضروری تھا، یہ تو انتظامی اصلاح کے لیے ضروری تھا، لیکن فوراً کس کو ان کی جگہ ریپلیس کیا، امیر بنایا ان کے اپنے بیٹے قیس کو. اسی نہ صرف اسی قبیلے سے بلکہ انہی کے بچے کو. تو صاف ظاہر کر دیا کہ یہ جو تھا اس شخص کے، اس صحابی کے اگینسٹ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی اس ڈیسیجن یا ان کے طرز عمل کے خلاف تھا. اسی طرح سے اس کی بہت ساری وہ ملتی ہیں ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا مزاج شناس تھے، مردم شناس تھے. آخری وقت تک لوگوں کو موقع دیتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ دین کے قریب آ جائیں. ہاں جو لڑنے پہ تلا ہوا ہے، جو متشدد ہے، ہاں اس کے خلاف نبی کریم نے تلوار ضرور اٹھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لوگوں کو لیتے تھے کہ ہر ایک کوئی اپنے طور پہ سمجھتا تھا، الگ الگ سینکڑوں لوگ صحابہ میں سے ہی سمجھتے تھے کہ ہم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ہیں. طرز عمل ہر ایک سے ایسا، اخلاقی حکمت عملی ایسی، ہر ایک کو یہ سمجھتا تھا اپنی جگہ کہ سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہی کرتے ہیں. اس کے بہت سارے واقعات ہیں. تو یہ نبی کریم کے مزاج کے اندر جو حکیمانہ بصیرت تھی اس کی بات تھی. اب کچھ ان کی سیاسی اور عسکری حکمت عملیوں اور لاہ عمل کی طرف آتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یاد رکھیے گا، جس لانگ ٹرم ویژن، جس صبر، جس پیشنس، جس تحمل کے ساتھ اور نگاہ منزل پر
جس کے ساتھ نبی کے وسلم مکے کی زندگی گزاری. یاد رکھیے کہ نبی کے وسلم 40 سال کی عین جوانی سے 53 سال کے سن تک جو عین جوانی کا ٹائم تھا, صرف نبی کے وسلم چپ چاپ برداشت کے ساتھ اذیتیں جھیلی. کیا کیا کچھ نہیں گزرا, بیوی بچیوں کو طلاق دی گئی, حضرت عمار کے خاندان پہ کیا گزرا, حضرت خباب پہ کیا گزرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت بلال پہ کیا گزرا, کس طرح سے بائیکاٹ کیا گیا, وہ 3 سال کیسے گزرے. یاد دیکھیں, میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آج کل حالات مسلمانوں کے سیریا, افغانستان, برما, کشمیر, جو بھی حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں نا, اس کے باوجود یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی مشکل حالات ہوں, یہ حالات جو ہے نا بدر اور احد کی ہولناکیوں, خندق کی دہشت ناکی, جب قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جو قلوب ہیں وہ حلق میں ایسے اچھل کے آ گئے صحابہ کے, اور آنکھیں جو ہیں وہ پھٹ گئیں. اور اسی طرح سے شیب ابی طالب کی تنہائیوں اور بھوک, اور اسی طرح سے ہجرت کی رات کی خوف کو نہیں پہنچ سکتے حالات. مگر کیا وہ بصیرتیں تھی, کیا وہ حکمتیں تھی, کیا وہ اللہ سے تعلق تھا کہ جس کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حالات کو اپنے ایڈوانٹیج میں, اپنے فائدے میں استعمال کیا. ابی بن کعب, عبداللہ بن ابی کی جو بھی حرکتیں تھیں, آخر میں سارا معاشرہ خلاف ہو گیا. پہلے وہ کام کرتے تو نبی کریم کے خلاف ہو جاتے لوگ. تو جو بھی نبی کریم کے اقدامات ہوتے تھے, مورخین وہ لکھتے ہیں, جو سیرت نگار ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیلنج ہوتا تھا, جو پرابلم ہوتی تھی, اس کو مواقع اور اپرچونٹیز میں تبدیل کر لیتے تھے. دشمن جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات پہ ہکا بکا ہو جاتا تھا, اور وہ کیلکولیٹ, وہ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چاہ بھی کیا رہے ہیں اسے, اور اس اقدام کا جواب ہم کیسے دیں. اس کی کچھ مثالیں میں عرض کرتا ہوں. حدیبیہ کا واقعہ میں تفصیل سے بعد میں عرض کرتا ہوں, لیکن ابھی خندق ہوئی ہے, آپس میں ایسے حالات ہیں, لڑائی کے حالات ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمرہ کرنے آ رہا ہوں. یہ کفار کی وائلڈسٹ امیجنیشن میں, ان کے دور دور خوابوں میں گمان بھی ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم ایسا کریں گے. اب اس کی کیا حکمتیں تھیں میں بعد میں عرض کرتا ہوں. لیکن عسکری حکمتوں میں جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمتیں اختیار کی, جو کیا, میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. 13 سال لگے, لیکن اس عرصے میں جو قربانیاں ہوئی, وہ جو درخت تھا, وہ جو بیج ڈالی گئی تھی ایمان کی مکے کے اندر, وہ ایک چھوٹا سا پلانٹ بن گیا, اور مدینے میں جا کے وہ تناور درخت بن گیا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک دفعہ, بہت زیادہ مجھے باورچی خانے سے تعلق نہیں پڑتا, لیکن کبھی کبھی میں کچن میں جا کے کبھی کبھی کام, مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ڈبل روٹی سیک رہا تھا, اوون نیا نیا آیا تھا, اس طریقے سے میں نے نہیں سیکھا تھا, توے پہ سیکتے تھے پہلے. تو میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ جب میں ڈبل روٹی جو تھی نا, وہ میں نے اوون میں گیا, میں تیاری کر رہا تھا صبح, اس وقت زمانے میں لمز میں پڑھاتا تھا, گھر والے جو تھے وہ کراچی آئے ہوئے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ڈبل روٹی جو ہے نا وہ سفید ہے. میں نے کہا یار یہ تو اتنی دیر سے میں نے لگائی, پھر میں نے آ کے دیکھا پھر سفید. وہ میں نے دیکھا کہ اوپر نیچے سے چل رہا ہے, میں نے دوبارہ چیک کیا, تیسری دفعہ آیا پھر سفید, چوتھی دفعہ آیا تو میں نے دیکھا, اب میں تیاری میں اپنی لگا ہوں, مطالعے میں لگا ہوں, کپڑے استری کر رہا ہوں, بدل رہا ہوں. اب چوتھی دفعہ جب میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا وہ ہلکی ہلکی براؤن ہونا شروع ہوئی. اچھا, میں نے کہا بہت ذرا براؤن میں بھی اتنی دیر لگے گی جتنی سفید میں دیر لگی. اب تھوڑی دیر سے میں آیا تو کالی ہو چکی تھی. تو جو محنت, جو وقت, جو اس کو سفید سے براؤن ہونے میں لگا, وہ 3 گنا تھا, اور براؤن سے کالی یوں ہو گئی. تو مدنی زندگی کا وقت کم ہے, لیکن اور مکی زندگی زیادہ ہے, لیکن اصل کام, بنیادی کام, روٹ لیول پہ کام وہاں پہ ہوا. اب ہم آ جاتے ہیں مدنی زندگی پہ. مدنی زندگی میں جب ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو پہلا کام دیکھیں, عجیب بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام غزالی نے کچھ مقاصد لکھے ہیں شریعہ کے, ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جان محفوظ ہو, اور جان محفوظ مسلمان کی نہیں کافر کی بھی ہو. اسلامی حکومت میں کفار کے جو مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں, جیوز کے مورخین, یہودیوں کے مورخین لکھتے ہیں کہ جو بیت المقدس کے اندر جو زمانہ تھا مسلمانوں کی حکومت کا, اس زمانے میں جیسے یہودی محفوظ تھے, اس کے برعکس جو زمانہ کرسچنز کی حکومت تھا کروسیڈز کے دوران, یا اس کے علاوہ نصارہ کی حکومت کا تھا, نہ یہودیوں کے مال محفوظ تھے, نہ جانیں محفوظ تھی, نہ عزتیں محفوظ تھی. لیکن اسلامی ادوار میں یہود کی عزت بھی محفوظ تھی, ان کی جانیں بھی محفوظ تھی, ان کی ملک بھی محفوظ تھی. یہ یہود کے مورخین لکھ رہے ہیں, ہمارے مورخین نہیں لکھ رہے. عجیب بات دیکھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد تھا, رحمت للعالمین تھے, رحمت للمسلمین نہیں تھے. تو بلا وجہ کافر کو بھی اذیت دینا جو کہ مسلمانوں کے
اتحاد مسلمانوں کے ساتھ میثاق کر چکا ہے, معاہدہ کر چکا ہے, یہ گناہ ہے. اس کا قتل, اس کی جان بھی محفوظ ہے, وہ بھی مباح الدم نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ جاتے ہی مدینے کے اندر, یہ یاد رکھیے گا, آج یہ جو حکمت عملی جس کی وجہ سے آج ہمارے خاندان تباہ ہوتے ہیں, مسلمانوں میں اور آرگنائزیشنز ڈسٹروائے ہوتی ہیں, آپس میں ناچاقی ہوتی ہے, بہت بڑی حکمت عملی اگلی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, یہ بہت بڑی حکمت عملی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ جب بھی ایک جماعت ہو, دو پارٹیز ہوں, اور سارے فقہ کا جو میں نے تھوڑی بہت فقہ پڑھی ہے اس کا بھی نچوڑ یہ ہے, معاملات کی جو فقہ ہے جس پہ اگلے ہفتے سیمینار بھی کرا رہے ہیں 2 ہفتے بعد الطاف صاحب, تو اس کی جو نچوڑ ہے نا, یاد رکھیے گا, معاملات طے کرو, معاملات آپس کے طے کرو, معاملات آپس کے طے کرو. چاہے جماعت ہو, چاہے 2 بھائی کاروبار کر رہے ہوں, چاہے کسی آرگنائزیشن میں ہوں, چاہے کسی دوسرے سے آپ لین دین کا معاملہ کر رہے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جاتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ شمال میں ایک سریہ بھیجی. اسی تفصیلات ہمیں کتاب المغازی بخاری میں مل جاتی ہیں, دوسری کتابوں میں مل جاتی ہیں, تبری میں مل جاتی ہیں, دوسری طبقات ابن سعد میں مل جاتی ہیں, سب کتابوں میں مل جاتی ہیں. جو گئے 2 سے 3 دن کا سفر کیا انہوں نے شمال میں, اور جتنے قبائل تھے ان پہ حملہ نہیں کیا, لیکن ان کا گھیراؤ کیا, ان کو اپنے ایمونیشن, اپنے ہتھیار دکھائے اور ان سے بات چیت کی, ان کو اطلاع دی. جو قبائل تھے, پھر یہی سفر جو ہے وہ جنوب میں کیا, 2-3 دن کا سفر آتا ہے کہتے ہیں, اسی طرح سے مشرق میں کیا. جتنے آس پاس کے قبائل تھے ان کو, وہ جو تھے وہ مروب ہو گئے, متاثر ہو گئے, کس چیز سے؟ مسلمانوں کے ڈسپلن سے, مسلمانوں کے انتظام سے, مسلمانوں کے عسکری قوت سے. چھوٹی جماعتیں تھیں, اس میں خود تشریف نہیں لے گئے تھے سرایہ میں, لیکن ابتدائی سرائے یہ تھے. نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کا نظم و ضبط اور عسکری طاقت دیکھ کے فوراً گھٹنے ٹیک دیا. ان کے یہ مدینہ بیٹھے ہیں, یہ تو ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں, اگر ان سے تو بنا کے رکھنی پڑے گی. تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا, ان کے ساتھ معاملات طے کیے, جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا. ان کے ساتھ فوراً پیکٹ سائن کیا, معاہدہ سائن کیا, ٹروس کیا کہ دیکھو ہم ایک مملکت ہیں, باہر کی کوئی طاقت, اس کا لبے لباب یہ تھا, باہر کی کوئی طاقت خاص طور پہ قریش مکہ اگر حملہ کریں گے تو ہم مل کے دفاع کریں گے, مدینے کے اور اس کے گرد و نواح کا مل کے دفاع کریں گے, ہم ایک قوت ہے. یہ یاد رکھیے گا, مسلمان ان میں سے کوئی نہیں ہوا ابھی تک, یہ سارے کفار ہیں, یہ مشرکین ہیں, یہ اتنی مشرک ہیں جتنے قریش مکہ ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ, ان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں, ایک طاقت قائم کر رہے ہیں, ایک طاقت اسٹیبلش کر رہے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام کرتے, جاتے ایک پہلا کام کرتے کہ وہاں جاتے کہتے اچھا آس پاس بتاؤ کون مشرکین ہیں آباد, یہ مشرکین جو ہیں نجس ہیں, اور مشرکین تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ساری ان کی قباحتیں جہنمی ہیں ساری. وہ کہتے صحابوں کو نکالتے 3 ڈائریکشن میں, قتل و غارت کر کے واپس آ جاتے. بہت سارے مشرکین اسی وقت جہنم رسید ہو جاتا ہے. لیکن ایک حکمت عملی ہے, ایک لائے عمل ہے, ایک دور رس مطمع نظر ہے, ایک ویژن ہے جس کے ساتھ نبی کے کام کر رہے ہیں. تو چنانچہ آگے چل کے یہ تمام قبائل مسلمان ہوئے. لیکن شروع میں کیا ہوا, شروع میں یہ مسلمان نہیں ہوئے, شروع میں صرف معاہدے کا حصہ بنے. یہاں تک کہ جن کو ہم سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اپنا, یہود, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک کانسٹیٹیوشن سائن کیا جس کو آج تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس کی شکوں میں بھی یہ شک تھی کہ چونکہ یہ اہل کتاب تھے تو ان کو وہ اپنی طرح سے عبادت کریں گے, مسلمان اپنی طریقے سے عبادت کریں گے, اور مسلمان اور یہود جو ہیں ایک فورس ہے, ایک طاقت ہے, لہٰذا کوئی بھی بیرونی طاقت, اور ظاہر ریفرنس جو تھی وہ قریش مکہ کو تھی, وہ حملہ آور ہوں گے تو ہم ایک طاقت بن کے ان کا مقابلہ کریں گے. اس کی میجر جو ٹیک اوے تھا وہ یہ تھا, اور آپس میں ایک دوسرے کریں گے, ایک دوسرے کی لڑائی میں ساتھ دیں گے, ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے, پیچھے سے ایک دوسرے پہ بیک سٹیبنگ نہیں کریں گے, ضرب نہیں لگائیں گے. اس سے کیا فائدہ ہوا, اس سے فائدہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ٹھیک ہے یہ مشرکین تو آگے چل کے مسلمان ہوں گے, لیکن یہ مسلمان نہیں ہوں گے, اور آگے چل کے یہ جو ابھی معاہدہ انہوں نے جس پہ دستخط کیے ہیں, جس کو قبول کیا, جس کو مانا, جس پہ سائن کیا ہے, آگے چل کر یہ خود ہی اس کی وائلیشن کریں گے. اور ایک ایک کر کے چنانچہ وہ قبیلے جو تھے مسلمانوں کے ہاتھ تک, اگر ایک ہی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے یہود کے قبائل پر, قینقاع پہ بھی اور قریظہ پہ بھی اور نذیر پہ بھی ایک ہی وقت میں اگر حملہ کرتے تو مسلمانوں کے پاس شاید اتنی طاقت نہ ہوتی, شاید فتح کر لیتے, لیکن مسلمانوں کا جانی مالی نقصان کہیں زیادہ ہوتا.
بعد میں جب انہوں نے معاہدہ کیا اور جب ایک ایک کر کے انہوں نے وائلیشن کی، ایک ایک کر کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو ایک ایک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کو پکڑا، مسلمانوں کا جانی نقصان کچھ بھی نہیں ہوا، بہت کم ہوا. تو یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام حکمت عملی کا حصہ آج ہمیں سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طاقت پورا زور لگاتے تھے. یاد رکھیے گا بدر میں بھی جو آتے ہیں نامساعد حالات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 313 صاحب نکلے تھے وہ تیاری سے، اس تیاری سے نہیں نکلے تھے کہ ہم 1000 لوگوں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. وہ صرف ابو سفیان کے تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے گئے تھے، جس کے لیے 313 اور وہ چند تلواریں اور چند گھوڑے کافی تھے. وہ تو بعد میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو حکمت عملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آ گیا نا، اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنا تھا ایک پوائنٹ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تئیں کبھی بھی یہ کام نہیں کیا کہ مسلمانوں کو ایسے خطرے میں ڈالا ہو. خود سے ایک شعوری فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں ملتا. بیر معونہ وغیرہ کی بھی جو شہادتیں ہوئی تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، سازش نہیں کر رہے. اگر سازش کا احتمال ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں کو کبھی نہ بھیجتے. اس کا ثبوت میں ایک اور آپ کو دیتا ہوں کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی جان مال کے بارے میں اتنے فکر مند تھے کہ خندق کے وقت جب آیت آتی ہے کہ اتنا خطرہ تھا اور 10,000 سے 12,000 کی فورس چاروں طرف سے مدینے کو گھیرے ہوئے، تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سعد کو بلایا، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، اور ان سے کہا، اور ان سے پہلے آفر لگا دی. ان میں بہت بڑی 12,000 میں سے بہت بڑی فورس بنو غطفان کی تھی. یہ غطفان جو تھے بڑی فورس میں بڑی نیومیریکل اسٹرینتھ کے ساتھ وہاں موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیشکش کی. ابھی آپ سوچیں اللہ کا رسول ہے جس کے ساتھ فرشتے اتر چکے ہیں، جو بدر وقت دیکھ چکا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنے لوگوں اپنے ساتھیوں کی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ ہم مدینے کی 1/3 پیداوار کئی سالوں کے لیے غطفان کو پلیج کرتے ہیں، غطفان کے حصے میں دیتے ہیں، اس شرط پہ کہ وہ ابھی یہ جو آرمی ہے، جو لشکر چاروں طرف سے مدینے کو گھیرے ہوئے ہے، اس کو چھوڑ کے چلا جائے، یہاں سے چھوڑ کے چلا جائے. اور مقصد کیا تھا کہ انصار کی، صحابہ کی جانیں، مال، گھر محفوظ ہو سکے. آپ سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پوائنٹ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو پوری فورس سے حملہ کرتے تھے. جو غزوہ مکہ ہوا ہے، جو مکے کی جو فتح ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فورس جمع کر کے اس کے بعد موقع کی تلاش میں تھے کہ کب یہ جو ہیں یہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کریں اور کب جا کر کے ہم فتح کریں. اور اس کی بھی بڑی عجیب، اس کے اندر بھی بڑی عجیب حکیمانہ اسلوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جنگی عسکری حکمت عملی کے 2-3 نمونے میں آپ کو پیش کروں. ایک بہت بڑی سانسو کی کتاب ہے، پڑھائی جاتی ہے، بزنس میں پڑھائی جاتی ہے، ملٹری اکیڈمی میں بھی اس کا حصہ سمجھا جاتا ہے. یہ چائنیز واریر تھا جو بہت سکسیسفل تھا، بہت زیادہ اس نے فتوحات کی تھی. اسی کتاب جو ہے وہ آج کل بھی بڑی بڑی ملٹری اکیڈمی سے پڑھائی جاتی ہیں، اور بزنس میں ہم بھی اسٹریٹجی کے طور پہ پڑھاتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ ہم ایک انگریزی میں بزنس میں بھی لفظ یوز کرتے ہیں، فرسٹ موور ایڈوانٹیج. یہ کہتا ہے کہ جس نے جا کر کے میدان جنگ پہ پہلا قبضہ کر لیا، اپنی فوجوں کی تعیناتی پہلے کر لی، ان کو پہلے سے تنظیم دے دی، ان کا نظم بنا لیا، اس کو بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے ان کے نزدیک. جو بعد میں لوگ آتے ہیں، جو بعد میں آتے ہیں وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو صحیح جگہ بھی نہیں ملتی، لہٰذا ان کا احتمال جنگ جیتنے کا کم ہو جاتا ہے. یہ بات یہ ایک جنگ کے ماہر کہہ رہا ہے جو آج تک 600 سال BC میں تھا، وہ آج تک کتنے سو سال گزر گئے، یعنی سمجھیں 2600 سال بعد بھی اس کی کتاب میں پڑھایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کیا کیا؟ جب پتہ چلا کہ ابو لہب اور یہ سارے ابو جہل یہ اپنا قافلہ اپنا جنگی لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو بدر کے مقام پہ پہلے کون پہنچا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. اور ایک انصاری صحابی کے مشورے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جو وہاں پر کنواں تھا اس پہ قبضہ کر لیا اور باقی تمام کنویں ختم کر دیا. اب جو آ رہا ہے اس کو پہلا شوق تو یہ مل رہا ہے، چاہے اس کے ساتھ 1000 لوگ ہوں، بہت سارے گھوڑے ہوں، بہت سارے اونٹ ہوں، اس کا پہلا شوق تو یہ مل رہا ہے کہ اس کے لیے جگہ ہی موزوں نہیں ہے. پھر دوسرا شوق اس کو یہ مل رہا ہے کہ اس کے لیے پانی کا ایکسیس ہی نہیں ہے. یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں کیا کہ جب احد پہاڑ کے ایسے اس کو وہاں ایسے یوز کیا کہ پیچھے احد پہاڑ اور سامنے جو گھاٹی تھی وہاں پہ وہ تیر انداز تعین کر دی. اسی طرح سے احزاب میں یا خندق میں حملہ تو وہ کر رہے ہیں،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی زبردست عسکری حکمت عملی استعمال کی. ایک کام تو یہ کیا کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی جو آس پاس کھڑی فصل تھی جیسی اطلاع پہنچی تو اس کو فوراً جو ہے اس کی کٹائی پہ لگا دیا صحابہ کو. اب جب کٹائی پہ لگا دیا تو آس پاس کوئی ایسی فصل نہیں ہے. اگر کفار مشرکین جو ہیں جو گراؤ کر رہے ہیں مدینے کا، اور مدینے کے باہر سارا تو جو ہے جناب وہ کٹائی کر کے فصل تو مدینے کے اندر چلی گئی ہے، تو مسلمانوں کے پاس تو ذخیرہ موجود ہے، 3 مہینے 4 مہینے جتنے دن رہو تم لوگ بیٹھے رہو. لیکن کفار کے پاس قریبی کوئی غلہ نہیں، کوئی وہ نہیں سوائے اس کے کہ اپنے جانوروں کو ذبح کریں. اگر کھانا کھانا ہے تو جانور کو ذبح کرنا پڑے. تو یہ بھی، اور پھر خندق کھود دی حضرت سلمان فارسی کے مشورے پہ. اور فرمایا جب یہ اور ہوا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچا تھا ویسے ہی ہوا. اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مشرکین جو جمع ہوئے تھے اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ خیمہ اکھاڑ کے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی آئی اور جو وہاں کا موسم تھا وہ بھی تبدیل ہوا اور خیمے اکھڑنے لگے، ہوا سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، تو انہوں نے کہا چلو چلو واپس چلو. اس وقت جب وہ جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا تاریخی جملہ فرمایا کہ یہ وہ آخری معرکہ تھا، یہ آخری، مفہوم بتا رہا ہوں، یہ آخری دن تھا. آج کے بعد تم ان پہ حملہ آور ہوگے، یہ تم پہ کبھی حملہ نہیں کریں گے. یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور حضور کی زندگی میں. تو یہاں پر جہاں ہمیں حکمت عملی نظر آتی ہے، بدر کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور کفار مشرکین اپنی انٹیلیجنس، یہ جو صحابہ کرام جو تھے وہ اپنی انٹیلیجنس میں 1-2 آدمی کو پکڑتے تھے جو سقایا تھے، جو پانی لے کے جا رہے تھے فوج کے لیے. ان کو یہاں تک کہ صحابہ کے انہوں نے پوچھا کتنے لوگ ہیں، کہاں ہیں؟ تو وہ جو بولتے تھے وہ یہ صحابہ جو تھے ان کی پڑھائی کرتے تھے، سچ بتاؤ سچ بتاؤ. سلام پہ پھر کچھ اور بولتے تھے، اسٹیٹمنٹ چینج کرتے وہ پھر پڑھائی کرتے. تو انہوں نے فرمایا سلام پھیر کے کہ یہ لوگ سچ بولتے تو تم ان کی پڑھائی کرتے، جھوٹ بولتے تو پھر ان کی پڑھائی کرتے. میں 1 منٹ رک جاؤں. اب دیکھیں انٹیلیجنس گیدرنگ کی کیا حکیمانہ اسلوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے ہیں، تعداد میں کتنے ہیں. کہ تو میرے خیال میں تعداد میں کتنے ہیں. نے کہا رسول اللہ، خیر یہ تو رات سے رسول اللہ نہیں بولے، اے محمد ہمیں تو نہیں معلوم کتنے، ہمیں اندازہ نہیں. اب چھپا رہے ہوں یا جان بوجھ کے ان کو خیر نہیں پتہ چلا. یہ بتاؤ کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ تو کہنے لگے 9 یا 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 900 سے 1000 کی تعداد ہے ان کی. 900 سے 1000 کی تعداد ہے، کیونکہ 100 اونٹ ایک اونٹ جو ہوتا ہے 100 آدمیوں کو کافی ہوتا ہے. اور جو مورخین نے تعداد لکھی ہے وہ 950 کے قریب لکھی ہے. تو اس کا حکیمانہ اسلوب دیکھیں، بجائے مار پیٹ کے، ایزا رسانی کے، انہوں نے اس طرح سے اس سے بات نکلوائی. تو یہ حسن کی حکمت عملی، حسن صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ایسا تھا کہ کفار ابھی آگے چل کے جہاں جس مرحلے پہ ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں خبریں پہنچ رہی ہوتی تھی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انٹیلیجنس کو کیسے پروٹیکٹ کرتے تھے کہ دوسرے کو انٹیلیجنس نہ ملے، دوسرے کے جو اسپائز، دوسرے کے جو جاسوس یہاں وہاں پھیلے ہوئے. اس کی زبردست مثال فتح مکہ میں ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے تبوک کے موقع کے اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رازداری کا مظاہرہ کیا. کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کو بھی پتہ نہیں لگتا حضور کس طرح ارادے سے نکلے، کہاں کا قصد فرما رہے ہیں. ہجرت کے موقع پہ جب نکلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو گمان تو یہ تھا کہ مدینہ ہجرت کریں گے، ان کے دوسرے ساتھی بھی ہجرت کریں، لیکن ہو سکتا ہے مدینہ جائیں، ہو سکتا ہے حبشہ جائیں. تو جو نکلے تو طائف کی طرف نکلے، تو دوسرے رخ پر ہے، مدینے کے رخ پہ نہیں ہے، طائف کی طرف گئے پہلے دشمن کو کنفیوز کرنے کے لیے. تو ان کی مستقل یہ حکمت عملی رہتی تھی کہ کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتے تھے اور دوسری طرف رخ اختیار کر لیتے تھے. تو چنانچہ فتح مکہ سے پہلے جب ہوا تو ایک تو یہ ہو گیا کہ مدینے کے اندر جو ہے نا جتنے فارنرز تھے ان کو باہر نکالا گیا اور پہرا قائم کیا گیا چاروں طرف مدینے کے، کوئی باہر سے داخل نہ ہو سکے. اور پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نہیں بتایا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ بہت بڑا مارکا ہے، اب اس کی تیاری کرو، بہت بڑا مارکا ہے، اس کی تیاری کرو. آپ کچھ نہیں پتا کہ بنو غطفان کی طرف جا رہے ہیں یا یہ بازنطینی اس سے شام کی سرحد پہ جا رہے ہیں یا کس طرف جا رہے ہیں، یا کوئی اور قبیلہ ہے جس کے پاس جا رہے ہیں یا مکہ جا رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا. اچھا، بہت سارے جو حلیف قبائل تھے آس پاس، ان کو پہلے دوسری غزوات میں اطلاع کر دی جاتی تھی
کہ ہم جو ہے نا نکل رہے تیاری کرو. اب ان کو بھی اطلاع نہیں کی گئی, ان کے خاص خاص لوگوں کو اندر سے بلایا گیا, مدینے کے اندر بلایا گیا, ان کو اطلاع کی گئی. تو ٹاپ لیول آف سیکریسی, کانفیڈینشیلٹی, جو ایک رازداری, اس کا تحفظ کیا گیا. اچھا پھر نکل گئے تو ایک مختلف رخ پہ نکل گئے. جس رخ پہ مکہ تھا اس رخ کے بجائے الگ طرف نکل گئے. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے اس جگہ کا نام نہیں یاد آ رہا, لیکن بالکل قریب مکے کے سمجھیں آبادی سے کچھ دور پہنچ گئے, پڑاؤ ڈالا. تو اب جو مکے کے سردار ہیں ان کی ہوش اڑے, اور ابو سفیان کو اطلاع پہنچی کہ یہاں پر تو جا کے باہر دیکھو, دور دور تک پہاڑیوں پہ صحرا میں دور دور تک جو ہے نا وہ خیمے ہیں, دور دور تک روشنی ہی روشنیاں ہیں. تو چنانچہ حبیل کے ساتھ ابو سفیان جب نکلے اور انہوں نے دیکھا, میں نے آج تک ایسی کہیں بستی نہیں دیکھی, اتنی دور دور تک لوگ پھیلے, 10,000 کے قریب تھے. اور اس سے پہلے کہ دشمن کچھ دل میں ارادہ بھی لا سکے کہ میں ان سے مقابلہ کروں, وہ اس سے پہلے ہی فدا ہو گیا, اس سے پہلے ابو سفیان ڈھیر ہو گئے. ان سے کیسے مقابلہ کر سکتے؟ تو آگے سے حبیل نے جواب دیا, یہ لگتا ہے بنو خزاع ہیں, کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ان کے جو حلیف تھا بنو بکر, انہوں نے بنو خزاع کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا, جس کی وجہ سے حدیبیہ کا جو شک تھی کہ حلیف قبائل پہ ہم حملہ نہیں کریں گے, وہ اس کی پامالی ہوئی تھی. لہٰذا وہ حدیبیہ کا جو قانون تھا ختم ہو گیا تھا. اور جیسے ختم ہوا تھا ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھ کے پیشن گوئی کی تھی. ابھی دیکھو ابو سفیان بھاگا چلا ہے, اور ابو سفیان اس کے بعد بھاگے چلے آئے تھے اور ہاتھ جوڑتے تھے کسی طرح سے یہ غلطی ہو گئی خدا کے لیے. اب یہ مشرکین چاہ رہے ہیں کہ یہ حدیبیہ برقرار رہے. مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور حملہ کیا. اور جب حملہ کیا تو اتنی فورس کے ساتھ حملہ کیا کہ مشرکین جو تھے ان کے پاس سوچ, یہ تو ان کے جو چنانچہ جو واقعہ آتا ہے کہ جب ہند جو تھی ابو سفیان کی اہلیہ, انہوں نے جب جمع کیا لوگوں کو کہ لڑنا ہے ہمیں, وہ کرنا ہے, تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے اور ہمیں اپنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے ان کے سامنے. تو اس وقت دل جو تھا وہ آلریڈی جو تھا دل کے پہ ہیبت داری ہو چکی تھی. کسی کے اندر مکے کے اندر ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرتا. فتح اتنی آسان ہوگی بغیر کسی سب سے بڑی اتنی زبردست فتح, اور بغیر کسی قتل و غارت کے, بغیر کسی کا خون بہائے ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھیے گا کہ مقاصد اتنے اعلیٰ ہوتے تھے, حکمتیں ایسی ہوتی تھی, چنانچہ ہر مرحلے پہ اللہ کی بھرپور مدد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی. چنانچہ اس میں جو ہم نے جائزہ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حکمت عملیوں کا جائزہ لیا, اس میں ایک جو پہلو رہ گیا معاشی حکمت عملی دشمن کے خلاف. جو یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات سرائے کیے تھے, یاد رکھیے جو مدینہ ہجرت کی تھی, اگر آپ تھوڑا سا جغرافیہ سے اس کے واقف ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ جو ہے جنوب میں ہے اور مدینہ جو ہے شمال میں ہے, اور مدینہ اینڈ درمیان میں آ رہا ہے. جو مکے کے جو قریشی ہیں ان کے جو تجارتی روٹ ہے جو سیریا کی طرف شام کی طرف جاتا ہے اس کے عین بیچ, اور یہ بہت امپورٹنٹ سٹاپ اوور ہے مکے کے تجار کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام یہ کیا کہ ان کی جو معاشی پائپ لائن ہے اس کو کاٹنے کے لیے ان کے جو بھی ٹریڈ کیروانس یا تجارتی قافلے جا رہے ہوتے تھے ان پہ ایسے منظم حملے کیے کہ جس کی وجہ سے آگے چل کے ان کو پتہ چل گیا. اور یہ صفوان بن امیہ کے قول نقل کرتے ہیں ابن اسحاق کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ محمد ظاہر اس نے تو نہیں کہا, لیکن علیہ السلام جو ہیں انہوں نے تمہارے تم جو ہو تمہارا تو بریڈ اینڈ بٹر جو تمہارا جو تم جس سے پیٹ پالتے ہو وہ تو ہے ہی تجارت. اور محمد علیہ السلام نے اس پہ ایسا قبضہ کیا کہ اب تم کیا کرو گے, کیا جو تمہارے پاس جو 2-3 مہینے کا غلہ ہے, جو 2-3 مہینے کے تجارتی سامان ہے, اسی کو کھا کے اپنے جانوروں کو کاٹ کے ختم ہو جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہ کر دیا. ایسا زبردست ان کی معاشی لائن کاٹی کہ وہ گھبرا گئے, اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ جسارت کی کہ وہ تجارتی قافلہ ابو سفیان کا جس میں ان کی ساری گھروں کی اپنی انویسٹمنٹ تھی, جو جمع پونجی اس میں انویسٹڈ تھی, اس کے دفاع کے لیے 1000 لوگوں کا قافلہ بدر کے موقع پہ بھیجا. لیکن آگے چل کر یاد رکھیے کہ جب تک حدیبیہ کا واقعہ نہیں ہو گیا تب تک مشرکین مکہ جو تھے وہ تجارت کے بارے میں بڑے غیر محفوظ محسوس کرتے تھے اپنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عجیب. اب ایک میں آخری بات اس پہ بات ختم کرتا ہوں. آپ ذرا سوچیں, تناظر سوچیں. اب یہ دشمن ہوتے ہیں نا آپس میں چالیں چلتے ہیں,
اور اس میں حکمت اور اس میں لاہ عمل کا بڑا دخل ہوتا ہے. دیکھیں اب کیا ہو گیا ہے، میں اس مرحلے پہ آپ کو لے جاتا ہوں کہ خندق کا واقعہ ہو چکا ہے، بدر ہو چکی ہے، احد ہو چکی ہے، احزاب بھی خندق کا واقعہ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ اب یہ تم پہ حملہ نہیں کریں گے بلکہ تم ہی ان پہ حملہ کرو. اس موقع پر اب دشمن کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی چین سے بیٹھے ہم بھی چین سے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے چلنے دو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے، ایک اور موقع لگے گا تو ہم ان پہ حملہ کریں گے، ابھی تو ایسی صورت نہیں ہے. ابھی 1-1.5 سال گزرا نہیں ہے خندق کو کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اطلاع آ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ احرام باندھ کے بغیر اسلحے کے 1400 لوگ جو ہے نا وہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں. اب یہ سوچ میں پڑے سر گزار ہیں، اتنا بڑا دشمن اور ابھی ان سے یہ بدر احد اور سے فارغ ہوئے 1.5 سال بھی نہیں گزرا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں. اچھا یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے پاس تلوار تو ہے، تلوار ان کی لباس کا حصہ تھا، لیکن اور کوئی ان کے پاس وہ نہیں تھا. اور وہ بھی اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں کہ ان کی رسک اسیسمنٹ کیا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں. وہی لوگ جو ابھی 12,000 کی تعداد میں ان کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، انہی کے ملک میں بغیر ہتھیار کے بغیر تیاری کے ساتھ صرف 1400 لوگ جا رہے ہیں. جو ان کو خطرہ نہیں کہ یہ آگے سے حملہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے وحی کی اپنی جگہ، بصیرت اپنی جگہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار دیکھو یہ آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ کچھ یعنی کفار مکہ بھی جو چاہتے تھے وہ نہیں کر سکتے تھے. کفار قریش مکہ جو تھے ان کا جو عزت تھی، ان کا جو اعلیٰ مقام تھا عرب سوسائٹی میں، وہ اس وجہ سے تھی کہ یہ جو تھے وہ مکے کے کسٹوڈین، یہ حرم کے کسٹوڈین تھے، یہ امین تھے کعبہ کے. چنانچہ جتنی بھی کسی سے جنگ ہو، جتنے بھی حالات خراب ہو، یہ کسی کو منع نہیں کر سکتے تھے کہ تم نہیں آ سکتے عمرے کے لیے اور عبادت کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ٹریڈیشنز بھی پتہ تھے، قبائلی روایت بھی پتہ تھی، قریش مکہ کی حیثیت بھی پتہ تھی. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان کو پتہ تھا کہ یہ مجبور ہوں گے، یا تو یہ موقع دیں گے عمرہ کرنے کا، جب موقع دیں گے تو ان کے اندر ضم ہو جائیں گے، دعوت کا موقع ملے گا، ہمیں دیکھیں گے، ان کے دل پہ چوٹ پڑے گی، سب کچھ. اگر موقع نہیں دیں گے تو کوئی صلح کی صورت بنے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پہلی کوشش ہی صلح کی ہوتی تھی. مورخین سیرت نگار یہ لگتے ہیں کہ 313 کچھ اوپر بدر کے وقت، تھوڑی سی اس کی تعداد اور بڑھ گئی احد کے وقت، خندق کے وقت 1000 کے قریب تعداد آتی ہے مسلمان مردوں کی جو ان کے خلاف تھے. حدیبیہ کے وقت سن 6 ہجری میں 1400 آتی ہے. لیکن اس سے لے کر فتح مکہ تک جو پیس کا ٹائم تھا، جو امن کا وقت تھا، اس کے دوران یہ 1400 سے 10,000 کیسے پہنچ گئے؟ کوئی تو وجہ تھی جو قرآن اس کو اتنی بڑی فتح کہہ رہا ہے، فتح مبین کہہ رہا ہے، واضح فتح کہہ رہا ہے. حالانکہ کسی صحابی کی حکمت اس درجے تک نہیں پہنچ رہی. حضرت عمر جیسا ذہین آدمی بھی کہہ رہا ہے یہ تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں. ایک صحابی بھی جو ہے نا وہ احرام اتارنے کے تیار نہیں ہے، ان کا محبوب ان سے کہہ رہا ہے احرام اتار دو، یہاں تک کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے کہ رسول اللہ آپ کر گزریں اور پھر دیکھیں. اور پھر جب حضم کر گزرتے ہیں احرام اتار دیتے ہیں تو سارے اس کے بعد اس کو مان لیتے ہیں پہلے. لیکن اتنی شدت سے مخالف ہیں صلح حدیبیہ کے، ان کو چیخ سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں ہم لوٹ جائیں اس سال، ہم تو پوری تیاری سے آئے، ہم کوئی کم ہے ان سے، کس کی وجہ سے لوٹ جائیں؟ ایوالیشن کی طرف سے ظالم یہ لوگ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما رہے ہیں، فتح مبین علیہ فرما رہے ہیں. ایک شک یہ ہے کہ مسلمان ہو کر کے کوئی کافر آ جائے گا واپس کر دیا جائے گا. ابو بصیر، ابو جندل سہیل بن عمرو کا بیٹا ہے جو معاہدے میں کفار کی طرف سے سائن کر رہے ہیں اور وہ ویڈیو میں لپٹ کر آزاد ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ جو ہم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس معاہدے پہ دستخط کی ہے، بیٹا اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم واپس ہو. پہلے تھوڑا سا احتجاج کیا، سہیل بن عمرو سے ابھی تو سائن بھی نہیں ہوا، دیکھو چونکہ اگریمنٹ ہو چکا تھا اس لیے کہا کہ نہیں بیٹا واپس ہو جائے، اللہ تمہاری مدد کرے. ابو بصیر چھڑا کے آ رہے ہیں اس معاہدے کے خلاف آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر رہے ہیں. واپسی کے وقت جو ان کے ساتھ جو محافظ ہیں، جو ان کے اسکارٹس ہیں، جو ان کو واپس لے کے جا رہے ہیں، حضرت ابو بصیر مسلمان ہیں، زبردست فراست والے ہیں، وہ ان کو قتل کر کے واپس آتے ہیں. اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ آنکھیں گھما کے فرما رہے ہیں یہ بڑا لڑائی کو بھڑکانے والا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں رکھ نہیں سکتا کیونکہ معاہدے کے اندر میں رکھ سکتا، تم کہیں اور بھاگ جاؤ. اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ابو بصیر، ابو جندل رضی اللہ عنہ، ان کی پوری ایسی افواج جو مکے سے، اب یہ دیکھیں ہم شروع میں نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہے نا، کہ اگر مسلمان کوئی ہو کر کے آئے گا تو واپس کر دیا جائے گا، اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کے مکے کی طرف جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. بظاہر دیکھنے میں شرط جو ہے نا
یہ مسلمانوں کے خلاف ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی جو ہے نا بچوں کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ دے دیتے تھے. ان کی نظر اعلیٰ چیز پہ ہوتی تھی. دیکھو میرا مقصد سے حاصل ہو رہا ہے, مجھے پتا ہے کہ مسلمان ہو جائے گا, میری زندگی مرتد نہیں ہوگا. بہت کم ایسی مثالیں ہیں کہ نبی کریم کی زندگی میں کوئی مرتد اکا دکا. لیکن اکثر لوگ جو مسلمان ہو کے جائیں گے وہ جب واپس میں نکلیں گے وہ الگ آبادی بنائیں گے. الگ آبادی کہاں بنائیں گے؟ الگ آبادی جو بنائیں گے وہ تجارتی راستے میں بنائیں گے. تجارتی راستے میں جب بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ لوٹ مار کریں گے. لوٹ مار کریں گے تو آخرکار کیا ہوگا؟ جو ہوا کیا کہ ابو سفیان اور ان کے مصاحب جو تھے وہ کان پکڑ کے واپس آئے. ان کا خدا کے لیے ابو بصیر ابو جندل ان کے پورے گروپ کا مدینہ بلا لیں. یہ جو رستے میں ہمارے ساتھ لوٹ مار کر رہے ہیں نا, ہمیں بے امنی کس طرح سے ان کو اپنے پاس بلا لیں. تو یہ فراست, یہ حکمت جو ہے وہ ایک نبی کی ہو سکتی ہے. اور ہم چونکہ اسوہ حسنہ ہے تو انشاءاللہ یہ قابل عمل بھی ہے. ہم اس کو سیکھیں, اس کو سمجھیں, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ نتیجہ یہی ہوا کہ اس چھوٹے سے عرصے میں 1400 سے کہاں 10,000 تک کی تعداد مسلمانوں کی پہنچ گئی, اور مسلمان جو ہے فاتح ہوئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام پھیل گیا. اور انہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ پالیسیوں اور لائحہ عمل پہ عمل کرتے ہوئے خلفائے راشدون نے اور بعد کے اموی سلطنت کے رہنماؤں نے بھی مسلمانوں کی جو اسلامی سلطنت تھی اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آخری بات بس میں کروں گا کیونکہ میری نسبت ہے اس پروفیشن سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ کی یا سکھانے کی یا معلمانہ پالیسیز جو تھیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عجیب حکیمانہ اسلوب تھا. بڑے حکیمانہ. میں تو آپ سمجھے 20 سال سے ٹیچنگ کے شعبے میں ہوں نا, امریکہ میں پڑھایا, پاکستان میں پڑھایا, لمز میں پڑھایا, آئی بی میں پڑھایا, کیس میں پڑھا رہا ہوں. 20 سال کا تقریباً لگ بھگ میرا 18 سال کے اوپر کچھ جو ہے نا میرا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے. جو بہترین چیزیں ہمیں سمجھائی جاتی ہیں, جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جو معلم ہے وہ اختیار کرے تو جو معلمین ہیں, جو سیکھنے والے ہیں, ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکیمانہ اسلوب ہے تبلیغ کا, تعلیم کا, اس میں نظر آتا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے صحابہ کے ساتھ. اب یہ بات کہہ سکتے تھے کہ جو بڑا اس کی فضیلت کوئی بتا سکتے تھے کہ جو اپنے غصے پہ قابو پائے, بڑا اس کی فضیلت ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, ایک صحابہ کے درمیان ایک بات چھوڑتے ہیں, ایک بات ان کو دیتے ہیں سوچنے کی. پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مخالف حریف کو ہرا دے. صحابہ سوچنے مجبور. لیکن جب بھی آپ نے اپنے مخاطبین کو سوچنے میں مجبور کر دیا نا, تب سب سے زیادہ ان کا فائدہ ہوتا ہے. تب وہ پہلے انوالو ہو جاتے ہیں, ان کا دماغ پہلے چلنے لگتا ہے. اب وہ صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ پھر کون ہے پہلوان, پھر کون ہے سب سے بڑا طاقتور آدمی کون ہے؟ طاقتور آدمی تو وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کر لے. اب اور یہ صرف ایسے فرماتے ہیں نا طاقتور آدمی وہ ہے جو پہلے وہ بات نہ کرتے تو وہ امپیکٹ نہ پڑتا, وہ فائدہ حاصل نہ ہوتا. ٹھیک ہے, تم میں سے کون ہے جو جا کر کے عقیق اور بطحہ میں جا کر کے سرخ اونٹنیاں لے کر آ جائے اور بغیر اس میں کوئی نہ اس میں کوئی کسی کا حق پامال ہو, نہ اس کے پیسے لگیں. کچھ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا, تھوڑی سی آگے پیچھے ہو سکتی ہے, مفہوم بتا رہا ہوں. تو صاحب ایک دم چونک گئے, ہم میں سے کون ایسا ہے جو انہیں نہ چاہے. اب ایک تو توجہ ہے, ذہن کی توجہ ہے, ایک دل بھی متوجہ ہے. یہ سرخ اونٹنیاں تو بڑی مرغوب, ایسے آج کل ہمارے کوئی نوجوان کو کہے کہ BMW یا مرسیڈیز, تو اس کا دل بھی متوجہ ہے, ذہن بھی متوجہ ہے. اب فرما رہے ہیں کہ کوئی آج جا کے مسجد میں چند آیتیں پڑھ لے تو ایسے ہی ہے کہ حاصل کر. اب صحابہ کا فوراً دماغ میں پکچر بن گئی, انسان کی نفسیات کا بھی اس میں پوری رعایت ہو گئی. ایک حکیمانہ اسلوب سے اس کی بہترین, اس کے دل کے اندر یہ فضیلت جو ہے نا اس کا بیج بو دیا گیا. اس کی سینکڑوں مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے اسلوب سے نظر آتی ہے. حضرت معاذ بن جبل کو بھیج رہے ہیں یمن, یا دوسروں کو جب بھی بھیج رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بشر ولا تنفر, دیکھو لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, ان کو دین سے متنفر نہ کرو. دیکھو نمازوں میں ذرا سا ان کو اتنا لمبا نہ کرو, قرات کو اتنا لمبا نہ کرو. پیچھے جو ہے نا نوجوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, عورتیں بھی. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ایسی لگتی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہے کہ سنت کی جب ہم بات کرتے ہیں نا چند مخصوص سنتیں تو ذہن میں سب کی آتی ہیں, مگر میری عرض یہ ہے کہ اگر یہ سنتیں ان کو بھی سمجھا جائے اور ان کا بھی مطالعہ کیا جائے, علماء جو ہیں یہ بھی باتیں ہم میں چلائیں, تو آج بہت ساری مشکلات جس کا سامنا ہے نا. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو بے دین طبقہ ہے نا, میرا شاید اس سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, آپ کا کم ہوتا ہے. میں دین ہوں تو ہر دوسرے دن کوئی گورا آیا, ہر دوسرے مہینے کوئی گورا آیا ہوا ہوتا ہے. کافی ظاہر مسلمان نہیں, یا پھر یہ کارپوریٹ کے بڑے لوگ آتے ہیں, اس میں دیندار لوگ ہوتے ہیں یا نہیں بھی ہوتے.
تو اگر وہ ایک کفر کی نفرت ہے اور وہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور حکیمانہ اسلوب چھوڑ چھاڑ کے ہیں میں یہ کہوں جی کہ وہ تم کافر ہو، تم مسلمان ہو جانا چاہیے، یا کوئی اور ایسی بات کروں، تو میں کبھی بھی ان کو نہیں لے سکتا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ اسلوب پہ، دعوت کے اسلوب پہ، کہ کفار کو بھی کیسے ساتھ لینا ہے، ان سے بھی الائنس کرنی ہے، ان سے بھی اتحاد کرنا ہے، صرف ان کفار کو جو بالکل متشدد ہیں، جو تلے ہوئے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پہ، وہ ایک الگ بات ہے. بعد میں بھی یہ تھا نا کہ جزیہ دینے کو تیار ہیں، دعوت قبول کرنے کو تیار ہیں، جزیہ دینے کو تیار ہیں، پیک کرنے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے، ان سے کوئی لڑائی نہیں. تو چنانچہ آج جو جس چیز کا فقدان ہے وہ اس چیز کا ہے کہ ہم جب دین پہ ترجیح، میں آپ بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا میرا خیال ہے کہ ہمارا بھی نقصان ہے، اور جو دوسرے لوگ جو دین پہ نہیں آئے نا ان کو بھی ہم دین سے دور کرتے ہیں. اور وہ جو موٹی سی چیز ہے، جب بھی ہم ذرا سے دیندار ہوتے ہیں نا تو ایک تو آٹومیٹکلی ہمارے اندر دوسروں کی جو ہے نا کچھ کمی آ جاتی ہے. حالانکہ مولانا شریف علی تھانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمام مسلمانوں کو، اب تمام مسلمانوں، دیکھیں مسلمانوں کی فقہ حنفی میں ڈیفینیشن میں وہ بھی آتا ہے جو غیر بے نمازی ہے، تو مولانا شریف علی تھانوی کے ذہن میں وہ بھی ہے. جتنے مسلمان ہیں ان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں فی الحال، اور فی المال جتنے کفار ہیں مشرک ہیں ان کو بھی بہتر سمجھتا ہوں. کیا پتہ ان کو انجام جو ہے وہ ایمان پہ ہو جائے، وہ تقوی کی زندگی اختیار کر لیں. تو کسی کو آپ کم سمجھ سکتے ہیں اپنے آپ کو، تو شاید کسی کو کم سمجھ سکتے ہیں تو شاید فرعون کو سمجھ سکتے ہیں، شاید جو مر گئے جن پہ مہر لگ گئی، رائٹ. لیکن باقی کو تو آپ کسی کو کم نہیں. تو آپ جب یہ سوچیں گے آپ کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، کیا پتہ اس گمان کے ساتھ کہ کیا پتہ یہ مسلمان ہو کے مر جائے، کیا پتہ. اب دیکھیں یہ کتنے لوگ اس بیچارے کو برا بھلا سمجھتے تھے، بدگمانیاں کرتے تھے، ٹی وی پہ آتا تھا، بظاہر نامحرم کے ہم کمپیئر ہوتی تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی فضیلت ہم کو بھی دے دے. تو یہ جو اپنے آپ کو، یہ بہت بڑا مرض ہے ہم دینداروں کا، یہ اسی وقت. اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جس سے ملتے تھے اس کے دل میں محبت اجاگر کرتے تھے، سوائے اس کے جو پکا کافر نا، عام کافر کے دل میں بھی محبت آتی تھی. اکثر جو لوگ بعد میں مسلمانوں کو کہتے تھے جب میں پہلے سے ہمارے یہاں آتا یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، کذاب نہیں ہو سکتا تھا، یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا تھا، یہ شخص اس کے اخلاق ایسے. تو اس میں دوسروں کے دل میں نا ایک محبت چل. ہمارا آج کل کا جو ٹپکل دیندار آدمی ہے نا، وہ ہم آدمی کے دل میں نا محبت نہیں آتی. وہ کیونکہ ہمارا ہوتا ہے کہ وہ ریفلیکشن ہوتا ہے، وہ عکس ہوتا ہے، جو آپ کے دل میں جو دوسروں کے جذبات ہیں نا وہی دوسروں کے دلوں میں آپ کے لیے آئیں گے. تو اگر آپ ایک ایسے آدمی کو جو ابھی جس کی داڑھی نہیں ہے یا کچھ اور قباحت نظر آ رہی ہے آپ کو ظاہری، اس کے سے بھی محبت کریں، امتی ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کے قریب آئے گا، دین کے قریب آئے گا. یوسف کی حکمت تھی، یوسف کا طرز تھا. یہ میں آپ کو اتنی ساری مثالوں کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. کسی کافر کا بھی خون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں بہانا چاہتے تھے جب تک کہ نہایت ضروری نہیں ہوتا تھا. آخر تک کوشش یہ ہوتی تھی کہ حلیف بنا لو، کوئی پیکٹ کر لو، کوئی ان کے ساتھ معاہدہ کر لو. تو ہم جو ہے وہ الٹے چل رہے ہیں. ہم پہلے چاہتے ہیں آس پاس والوں کو قتل کرنا شروع کر دو، بے نمازی کو جو ہے برا بھلا کرنا شروع کر دو. آج وہ دعوت والا مزاج ہی نہیں رہے. یہ اس کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے. میں نے کوشش کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنتیں ہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ہے، یہ سب کی چیزیں یہ ہم جب ان کو سیکھیں گے، جیسے اس میں موٹی موٹی باتیں ہیں، معاملات کو طے کرنا، دوسروں کے ساتھ اخلاقی مظاہرہ کرنا، سب کو اپنے ساتھ ملانا، پڑوسیوں کو اپنے ساتھ لینا، یہ ساری چیزیں جب ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ آج بھی ہمارے بہت سارے مسائل جو ہمیں درپیش ہیں، سیاسی منظر پر، سیاسی لینڈسکیپ پر، ملکی لینڈسکیپ پر، اخلاقی لینڈسکیپ، وہ سب انشاءاللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. ایک اہم اعلان ہے، جن حضرات کو جلدی ہے وہ اعلان سن کے جائیں. اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ڈاکٹر ذیشان صاحب کا میں پھر سے تعارف کروا دوں. بہت سارے لوگ جو ہے بعد میں بھی آئے تھے. ڈاکٹر ذیشان صاحب جو ہے وہ دارالعلوم کورنگی کے فارغ التحصیل ہیں، اور جناب جو ہے مسیسپی اسٹیٹ یونیورسٹی USA کے PhD ہیں، اور KSBL کے جو ڈین ہیں. اس کے علاوہ جو ہے لمس اور ICAP کے وزٹنگ پروفیسر ہیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ پرمغز گفتگو کی اور اپنے موضوع کو انتہائی جامع بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا. بہت سارے پہلو ہیں اس موضوع کے جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ آئندہ کسی نشست میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر اگر اس موضوع پر گفتگو کروانی ہو تو وہ بھی کر لیں گے. یہ تو جو ہے جامع طور پر جو ہے ہمیں بتایا گیا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
مختلف شعبوں کے اندر حکمت عملیاں کیا تھی، تو وہ ہمارے سامنے آ گئی انتہائی جامع طور پر۔ اہم اعلان سن لیں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر 3 ماہ کے بعد ایک سیمینار منعقد ہوتا ہے انتہائی فکری موضوعات پر جامعۃ الرشید کے تحت یہاں گل بہار لان میں۔ الحمدللہ اس کی تاریخ قریب آ چکی ہے۔ اتوار 22 جنوری کو صبح 10:30 سے لے کر 1:30 بجے تک یہ سیمینار منعقد ہوگا گل بہار لان، عالمگیر روڈ، بہادر آباد، عالمگیر مسجد کے بالکل قریب جو سامنے ہے۔ تو اس بار اس کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے اور ہم سب لوگوں کے لیے راہ ہدایت بھی ہوگا۔ سیکھنا بہت ضروری ہے اور اسی کی کمی ہے کہ ہم اس حوالے سے متوجہ نہیں ہوتے اور تھوڑی سی کوتاہیوں کی وجہ سے حلال کی جگہ جو ہے ہم حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اس بار کا موضوع ہے مارکیٹوں میں رائج کاروباری و معاشی معاملات شریعت کے تناظر میں۔ تو ہمارے مقررین اس بار بھی جو ہے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہوں گے، مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب ہوں گے اور جناب جو ہے ڈاکٹر پروفیسر ذیشان احمد صاحب ہوں گے۔ یہ 3 مقررین جو ہے اس موضوع کے حوالے سے جتنی بھی ذیلی عنوانات ہے اس پر جو ہے روشنی ڈالیں گے اور یہ اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی پہلی نشست ہوگی۔ اس میں جن پوائنٹس کو جو ہے وہ موضوع گفتگو بنایا جائے گا وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، سودوں میں شفافیت کی ضرورت و اہمیت۔ نمبر 2، مارکیٹوں میں بدلہ درآمد و برآمد کی مختلف شکلیں اور ان کا شرعی جائزہ۔ نمبر 3، مارکیٹوں میں بدلہ کرنے کی مختلف شکلیں۔ نمبر 4، حقوق یعنی رائٹس کی خرید و فروخت۔ نمبر 5، نیلامی کا کاروبار شریعت کی نگاہ میں۔ نمبر 6، قسطوں کا کاروبار اور اس کی شرعی حیثیت۔ نمبر 7، بروکری کی اقسام اور ان کے شرعی احکام۔ نمبر 8، کیش ادھار کاروبار کی جائز شکلیں رائج شکلیں اور ان کے احکام۔ نمبر 9، اشیاء پر وارنٹی کی مختلف صورتیں۔ نمبر 10، آن لائن ٹریڈنگ کا کام اور اس کی مختلف شکلیں۔ نمبر 11، ادائیگی میں تاخیر پر جرمانہ اور قبل از وقت ادائیگی میں ریلیف کی شرعی حیثیت۔ نمبر 12، اشیاء کی ملکیت اور قبضے کی مختلف صورتیں شریعت کی نگاہ میں۔ نمبر 13، درآمدی و برآمدی اشیاء کا لازمی انشورنس کوریج اور اس کا شرعی جائزہ۔ نمبر 15، بروکری کے کام میں کمیشن کے ساتھ بیچے جانے والے چیز پر نفع لینے یعنی ٹاپ مارنے کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام۔ یہ جو ہے سارے کے سارے امور ہمارے بازاروں میں رائج ہیں۔ اگر یہاں کوئی تاجر نہیں بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو تاجروں کے مسائل ہیں تو وہ اس سے غافل نہ ہو، بلکہ کسی نہ کسی صورت میں وہ حضرات جو جاب کرنے والے ہیں یا یہ ہے کہ کسی اور پروفیشن سے منسلک ہے تو ان کا ان مسائل سے کسی نہ کسی طور پر واسطہ رہتا ہی رہتا ہے۔ اور حلال کے حوالے سے مسائل سیکھنا ضروری ہے اور ہماری تھوڑی سی غفلت سے وہی حلال چیز جس کو اگر ہمیں علم ہو تو اس کو ہم صحیح کر لیں شرعی اعتبار سے تو وہ ہمارے لیے حرام چیز جو ہے وہی حلال ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا جو ہے اس کی نوک پلک صحیح کرنی ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں اس کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، آپ کا وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہ رہا۔ تو اس میں مرد حضرات اور خواتین دونوں کی شرکت کا انتظام ہے۔ آپ حضرات اور خواتین سے میری گزارش رہے گی کہ اس سیمینار میں اپنے حلقہ احباب میں بھی دعوت چلائیں۔ جو ہمارے تاجر حضرات ہیں وہ اپنے حلقہ احباب میں اپنی مارکیٹوں میں بھرپور دعوت چلائیں۔ اسی طریقے سے جو کارپوریٹ سیکٹر سے منسلک لوگ یہاں حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ ہے کہ میڈیکل پروفیشن سے، انجینئرنگ پروفیشن سے، جن پروفیشن سے یہاں تعلق رکھنے والے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے اپنے حلقوں میں جا کر اس کی بھرپور دعوت چلائیں اور کوشش یہ کی جائے کہ ہمارے یہاں کے تعلیم یافتہ طبقے کو اس طرف زبردست طریقے سے متوجہ کیا جائے۔ پچھلی مرتبہ ہمارا سیمینار ہوا تھا اسلام میں حصص کے کاروبار کے موضوع پر۔ اسلام میں حصص کے کاروبار کے حوالے سے اگرچہ ایک مخصوص ٹاپک تھا
لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ کے لوگ جہاں بڑی تعداد میں موجود تھے تو ان کے ساتھ ساتھ جو اسٹاک مارکیٹ کا کام نہیں کرتے وہ بھی بڑی تعداد میں موجود تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں جو کہ عام لوگوں سے متعلق بھی ہوتی ہیں اور ان کو اقتصادی اور معاشی حوالے سے مسائل سیکھنے کے لیے ملتے ہیں. سوال و جواب کی نشست بھی ہوتی ہے جس میں جو ہمارے یہ علماء کرام جو ہے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں. ایک انتہائی منفرد نشست ہے جو شہر میں ایک ہوا کا تازہ جھونکا ہے. پورے ملک میں اس نوعیت کا منظم پروگرام جو جدید فقی مسائل جو ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. الحمدللہ ابھی تک جو ہے جامعۃ الرشید اس حوالے سے جو ہے ان کو لیڈ کر رہا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جگہ جگہ یہ سلسلے اس قسم کے قائم ہوں تاکہ لوگوں کی جو ہے سمجھ بوجھ جو ہے معاملات کے حوالے سے بڑھے. ہماری اگر ہم جو ہے سیاسی زندگی پر غور و خوض کریں تو ہم اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ قیام پاکستان کے بعد ہمارے یہاں عبادات وغیرہ کے جو جتنے بھی مسائل تھے ان کو تو بیان کیا گیا ہمارے جو ہے ممبر سے محراب سے, لیکن جو معاملات جو ہیں ان کو بہت کم ایڈریس کیا گیا. اب یہ الحمدللہ روایت بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس کو ہمیں چاہیے کہ اس کو زبردست طریقے سے پروموٹ کریں. آج گل بہار لان میں یہ شروع ہوا ہے سلسلہ, تو کل کو انشاءاللہ تعالی جتنے بھی ہمارے محلے ہیں, جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں, جتنے بھی ہمارے شہر ہیں, تو وہاں بھی یہ سلسلے انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے جامعۃ الرشید کے اسٹائل میں شروع ہو جائیں گے. اور جو ہے مسلمانوں کو اپنی جو ہے نجی زندگی میں جہاں عبادات کا نظام قائم کرنے کے حوالے سے مدد ملتی ہے تو وہاں معاملات کے حوالے سے بھی, معاملات سیکھنے کے حوالے سے بھی ہمارے علماء اکرام رہنمائی کرنے کے حوالے سے کمر بستہ آپ کو نظر آئیں گے. یہ اہم اعلان تھا. اور اس کے لیے جو ہے کارڈز جو ہم نے یہاں کاؤنٹر پر رکھے ہوئے ہیں, اور جن حضرات کو اس حوالے سے جن کی دلچسپی ہو آنے کے حوالے سے وہ کارڈز لے لیں. اور جو اپنے حلقہ احباب تاجر حضرات اور جو ہمارے یہاں کے تعلیمی یافتہ حضرات وہ اپنے حلقہ احباب میں یہ کارڈز دینا چاہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالی 12 فروری کو یہیں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں 11:30 بجے دن منعقد ہوگا. آپ تاریخ نوٹ فرما لیں. اور اسی طریقے سے یہاں ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو القرآن کورسز سینٹر میں شہر بھر کی خواتین کے لیے درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس ماہ کا یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی 19 جنوری جمعرات کے دن سپہر 3:30 تا 4:30 بجے منعقد ہوگا. اور اس بار کا انشاءاللہ موضوع ہے رزق میں برکت کیسے ہو. رزق میں برکت کیسے ہو. میری ایک گزارش اور ہے کہ جو حضرات پہلی مرتبہ آئے ہیں اور جن کو SMS نہیں ملتے ہیں ہمارے یہاں کے پروگراموں کے, تعلیمی پروگرامز ہیں, اور اس کے علاوہ جو اس نوعیت کے جو ماہانہ دروس وغیرہ اس کے SMS نہیں ملتے تو وہ اپنے نام جو ہے یہاں کاؤنٹر جو ہے اس پر رجسٹر کر لیں اپنے موبائل فون کے ساتھ, تو انشاءاللہ تعالی ان کو ہمارے سارے پروگرامز کے SMS بھی مل جایا کریں گے. علاوہ ازیں میری گزارش ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور دیگر اسیران ان کی رہائی کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. جتنے بھی بیمار ہیں, جن لوگوں نے, جن خواتین نے اپنی بیماریوں کے حوالے سے ہم سے دعا کی گزارش کی ہے ان کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. طلباء حضرات جنہوں نے اپنی کامیابی کے لیے کہا ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے. بے روزگار اور پریشان حال لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ بھئی ان کی خوشحالی کے لیے دعا کی جائے. ہمارے صدیق بھائی یہاں بہت اچھے کارکن ہیں, ان کے والد صاحب اور والدہ بیمار ہیں, وہ خود بھی شدید بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کرنی ہے. اور دیگر جتنے بھی حضرات اور خواتین نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے دعا کرنی ہے. باہر القرآن کورسز سینٹر کے باہر کاؤنٹر لگا ہوا ہے, آسان ترجمہ قرآن و انگریزی ترجمہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا موجود ہے. جو حضرات انٹرسٹڈ ہوں وہ لیتے ہوئے جائیں. میں جناب ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين.
سبق من شفاعة رحمتك وسائل مغفرتك والنعمة من كل بر وسلامة ثلاث هذا من غفرتك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا الله يا غفور رحيم، يا الله أرحم الراحمين، يا الله وهاب، یا ذا الجلال والاکرام، یا سمیع الدعا، یا اللہ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے یا اللہ، یا اللہ غفور رحیم، یا اللہ تمام ہمیں دنیا اور آخرت کی اللہ غفور عافیت، مکمل کامیابی، فوز فلاح اور نجات عطا فرما دے اللہ. یا اللہ ہم کو، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو، یا اللہ تمام مسلمانوں کو عطا فرما دے یا اللہ. بیماروں کو شفا عطا فرما دے یا اللہ. اسیران مسلمان کو رہائی عطا فرما دے یا اللہ. یا اللہ جو بھی جس مصیبت میں مشکل میں ہے اللہ، تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے یا اللہ، مشکل کو حل کر دے یا اللہ، حاجت کو پورا کر دے یا اللہ. یا اللہ ارحم الراحمین، ابھی ہماری سب سے بڑی حاجت اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یا اللہ ہم یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے یا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یا اللہ ہمیں عطا فرما دے، وہ حکمتیں یا اللہ، وہ سمجھ یا اللہ، وہ اخلاق یا اللہ، یا اللہ وہ دین سے تمسک یا اللہ، وہ غم، وہ فکر یا اللہ، وہ ہمیں بھی عطا فرما دے یا اللہ. یا اللہ علی عظیم، یا اللہ غفور رحیم، اپنی رحمت اور اپنے کرم سے یا اللہ. یا اللہ اس ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما دے یا اللہ، اس کو اسلام کا قلعہ بنا دے یا اللہ. یا اللہ جو بھی چیزیں یہاں خلاف شرع ہو رہی ہیں اللہ ان کو مٹا دے یا اللہ، دین کو قائم فرما دے یا اللہ. یا اللہ تمام مسلمانوں کو یا اللہ دین پہ پورا چلنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، ہمیں ایسے اعمال پہ، ایسے رخ پہ، ایسے راستے پہ ڈال دے جو تیری رضا کا راستہ ہے یا اللہ. یا اللہ جو آج کل تمام مشکلات میں جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں یا اللہ، ہمیں یقین ہے یا اللہ کہ دین ہی ہمارا رہنما ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ ہی ہماری رہنما ہے یا اللہ. ہمیں اس پہ بھرپور رہنمائی حاصل کرنے اور چلنے کی توفیق عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صاحب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.